اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز نے 27ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پہلے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے استعفیٰ دیا۔ پھر لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس شمس محمود مرزا نے بھی استعفیٰ دیا اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز سپریم کورٹ جا رہے ہیں۔ نمائندہ جے نیوز اویس یوسفزئی کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز جسٹس محسن اختر خیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس سمن رفت اور جسٹس اعجاز اسحاق نے 27ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور چاروں ججز نے درخواست کا ڈرافٹ تیار کر لیا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے جیو نیوز کے نمائندہ خصوصی عبدالقیوم صدیقی نے خبر دی تھی کہ سپریم کورٹ میں ابھی تک 27ویں ترمیم کے خلاف ہائی کورٹ ججز کی کوئی پٹیشن دائر نہیں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ وفاقی آئینی عدالت میں بھی ججز کی جانب سے 27ویں ترمیم کے خلاف کوئی درخواست دائر نہیں ہوئی ہے۔ عدلیہ کے اندر سے 27ویں آئینی ترمیم کی مخالفت سامنے آ رہی ہے۔ اس حوالے سے نمائندہ جیو نیوز عبدالقیوم صدیقی کی خبر کے مطابق 27ویں آئینی ترمیم پر چیف جسٹس پاکستان سمیت تمام ججز کے مستعفی ہونے کی تجویز کو فل کورٹ اجلاس میں پذیرائی حاصل نہیں ہوئی۔ سپریم کورٹ کے ذرائع نے بتایا کہ مستعفی ججز کے خطوط اور 27ویں آئینی ترمیم سے پارلیمنٹ کو روکنے کے لیے ادارہ جاتی رد عمل کے حوالے سے بلائی گئی فل کورٹ میٹنگ میں 13 کے قریب ججز شریک ہوئے تھے۔ سپریم کورٹ کے 23 ججز میں سے 2 سابق جج منصور علی شاہ اور اطہر من اللہ مستعفی ہو چکے ہیں، جبکہ جسٹس امین الدین خان، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس باقر نجفی وفاقی آئینی عدالت کے جج نامزد ہو چکے تھے۔ وہ فل کورٹ میٹنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس مسرت ہلالی ذاتی مصروفیات کے باعث شریک نہیں ہوئے۔ ذرائع کے مطابق فل کورٹ میٹنگ چیف جسٹس جسٹس جائے آفریدی کے چیمبر میں ہوئی۔ میٹنگ شروع ہوتے ہی کئی جج صاحبان نے کہا کہ آج کا دن بہت افسوسناک ہے کہ ہمارے 2 جج مستعفی ہو چکے ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے عدلیہ کو اپنا رد عمل دینا چاہیے۔ اس پر اجلاس میں موجود ایک جج صاحب نے سوال اٹھایا کہ سپریم کورٹ کے پاس ایسا کون سا اختیار ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے کہا جائے کہ پارلیمنٹ جس کا کام آئین اور قانون سازی کرنا ہے اسے یہ اختیار استعمال کرنے سے روک دیا جائے۔ ذرائع کے مطابق کچھ جج صاحبان نے فل کورٹ کی جانب سے حکومت کو خط لکھنے کی تجویز دی تو چیف جسٹس نے کہا کہ جج صاحبان کو بھی خط لکھنے کے بجائے مجھ سے مل کر بات کرنی چاہیے تھی۔ میرے دروازے ہمیشہ سب کے لیے کھلے ہیں۔ میں خطوط لکھے جانے کو درست نہیں سمجھتا۔ البتہ عدالت کے پاس جوڈیشل ریویو کا اختیار ہے جو عدالت استعمال کر سکتی ہے۔ اس کے سوا پارلیمنٹ کو کیسے قانون سازی سے روکا جا سکتا ہے؟ اس جواب پر بھی اکثریتی ججز نے 27ویں آئینی ترمیم پر شدید تحفظات کا اظہار جاری رکھا اور ادارہ جاتی رد عمل پر اصرار کیا۔ ذرائع کے مطابق اکثریت کے اس اصرار پر کہ ایک سینئر جج نے فل کورٹ اجلاس میں تجویز دی کہ آئینی اور قانونی طریقہ کار کے علاوہ ادارہ جاتی رد عمل کا پھر ایک ہی طریقہ کار ہے اور وہ یہ کہ چیف جسٹس سمیت تمام جج سپریم کورٹ کے جج کے عہدے سے مستعفی ہو جاتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سینئر ترین جج کی اس تجویز پر فل کورٹ میٹنگ میں ایک دم سناٹا چھا گیا، لیکن بعد میں فل کورٹ میں شامل ججز کی اکثریت نے استعفیٰ دینے کے حوالے سے تجویز سے اختلاف کیا، جس پر اس ہنگامہ خیز اجلاس کا اختتام ہو گیا۔ اس کے علاوہ نمائندہ جیو نیوز عبدالقیوم صدیقی کی ایک اور خبر کے مطابق چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کے 3 اجلاس 2 دسمبر کو ہوں گے۔ جوڈیشل کمیشن کی جانب سے تینوں اجلاسوں کا ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے۔ خبر کے مطابق سپریم کورٹ میں مستقل ججز کی تعیناتی کی منظوری دی جائے گی۔ سندھ اور بلوچستان کے چیف جسٹسز کے ناموں کی منظوری بھی دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے جوڈیشل کمیشن کے ممبر کے لیے سروپ اجاز کا نام بھجوایا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق ممبر جوڈیشل کمیشن کی تعیناتی آئین کے آرٹیکل 175(1)(2) کے تحت ہوگی۔ عدلیہ سے مخالفت سامنے آ رہی ہے مگر حکومت 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں دلائل دے رہی ہے۔ آج ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ سپریم کورٹ کا اپنا ایک فیصلہ کہتا ہے کہ 17 غیر منتخب جج صاحبان 22 کروڑ عوام کی منتخب پارلیمنٹ سے زیادہ ذہین اور با اختیار نہیں ہو سکتے۔ 2015 میں سپریم کورٹ کے ایک بہت بڑے فیصلے میں بھی لکھی گئی، جسٹس ناصر جسٹس عاقب نثار نے اس وقت لکھا 22 کروڑ لوگوں کی جو منتخب پارلیمنٹ ہے، 17 غیر منتخب جج صاحبان جو ہیں وہ اس پارلیمان سے زیادہ ذہین اور اس پارلیمان سے زیادہ با اختیار نہیں ہو سکتے اور انہیں ہونا بھی نہیں چاہیے۔ This is what our constitution says کہ آئین میں ترمیم کا اختیار پارلیمان کا اختیار ہے، رہا ہے اور انشاءاللہ العزیز رہے گا۔